اللہ تعالیٰ نے بے پردگی کو، توجہ، بے پردگی کو جاہلیت کا عمل قرار دیا ہے، جہالت کا نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ او مسلمانوں کی عورتوں بیویوں، جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت کے عورتیں جس طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی تھی تم نے اس طرح نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نکلا بے پردگی کو اللہ تعالیٰ نے جہالت نہیں، جاہلیت اولا کا فعل۔ اور توجہ فرما ذرا، توجہ فرما یہاں پر تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح جاہلیت پہلی جاہلیت کی عورتیں پہلی جاہلیت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد شریف سے پہلے کا جو دور جاہلیت وقفے کا گزرا، جس میں کوئی نبی رسول نہیں آیا، اس کو جاہلیت اولی کہا جاتا ہے، پہلی جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس میں عورتیں ناز نخرا بن ٹھن کر تھمر کر سج کر جناب محفلوں میں آتی تھی، میلوں میں جاتی تھی، ٹھیلوں میں جاتی تھی۔ ہاں جی، جس طرح آج کل کی سکولوں عورتیں جاتی ہیں، یہی وہ زمانہ ہے جاہلیت اولا کی عورتوں کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جاہلیت اولا والی عورتوں والے کام نہیں کرنے۔ کیا مطلب کہ وہ جس طرح اپنے زیب و زینت سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی تھی، اس طرح تم نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی اگر یہ کرتی تھی تو سمجھتی تھی ہم اچھا کام کر رہی ہیں، کیونکہ شریعت نہیں آئی تھی ان کے پاس۔ ہاں جی، اور جب تم بھی کرو گی تو پھر دیکھ لینا وہ جاہلیت والے کام تمہارے اندر شروع ہو جائیں گے۔ اب میرے بھائی، ایک ہے جاہلیت والا کام کرنا، توجہ ہے، ایک ہے جاہلیت کا ایک جاہلیت والا نظریہ بھی ساتھ ہو۔ کیا مطلب کہ جب آج کل کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں تو یہ وہی جاہلیت اولا والی منظر کشی ہے، وہی عکس پیش کر رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان لانتی عورتوں کے دل دماغ کے اندر وہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے کہ ہم ترقی، ہم بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ وہ بھی بے پردگی، بے حیائی کو اچھا سمجھتی تھی، یہ بھی انسانی حقوق اور اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ سکولوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا یہ سکول والے اور یورپ والے یہ جاہلیت والے ہیں۔ اور اگر مسلمانوں کی دیسی عورتیں اگر بے پردگی کرتی ہیں تو وہ برا سمجھتی ہیں، لہذا ان کو جہالت والے کہہ سکتے ہو، جاہلیت والے نہیں کہہ سکتے۔ جاہلیت والی وہی عورتیں ہیں جو سکول ہیں، جو کہتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ تو تہذیب ہے، مولوی برے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں، وہ جاہل ہیں، ہاں جی وہ حق مارتے ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اور ہماری جو دیسی عورتیں ہیں وہ بے پردگی بھی اگر کرتی ہیں تو اس نظریے کے ساتھ نہیں، لہذا ان کو ہم جاہلیت اولا میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو لانتی عورتیں ان کو جاہلیت اولا والی کہیں گے، وہ مسلمان گناہگار ہیں، یہ کافر بدکار ہیں۔ اسلام نماز اور عقیدے کا نام نہیں، اسلام حج روزے کا نام نہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے اندر بنیادی چیز جو رکھی گئی ہے اسلام کے عبادات اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ رکھی گئی ہے حکومت اسلامی۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت کا حق مجھے ہے اور کسی کو نہیں۔ جو مسلمان یہ سمجھے کہ حکومت کا حق کائنات میں صرف اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں، اس بندے کو وہ کتی کے بچے کہتے ہیں بنیاد پرست، اور ایسے نظریے کو کہتے ہیں بنیاد پرستی۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ میرے پاس تہذیبوں کا تصادم کتاب پڑی ہوئی ہے، سیموئل پی ہنٹنگٹن کی۔ ہاں جی، اس کتے نے صاف لکھا ہے کہ بنیاد پرستی جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرستی سیاسی اسلام کو کہتے ہیں۔ کیا؟ سیاسی اسلام ہے جی۔ اب اس بنیاد پرستی کے خلاف بھی اس نے کام بہت زور شور سے کر رکھا ہے۔ مسٹر جناح کی نسل جو ہے وہ اسلام کو غیر سیاسی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کا دین حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سمجھنی بات کیا آ رہی؟ یعنی کیا مطلب؟ پھر یہ خیر بڑھ جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا۔
وہ اسلام کو غیر سیاسی قرار دیتے ہیں. اسی طرح مذہبی جماعتیں یہ سابی سبز پگڑیوں والے ہو گئے اور ریوڑ والے اور کئی پیر خندیر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم درویش لوگ ہیں, ہم بس مسلمانوں چھوڑو یار حکومت سیاست کو, یہ باتیں نہ کیا کرو, صرف اللہ رسول کی باتیں کیا کرو, پیار محبت کی باتیں کیا. سمجھ لو کافر کا بچہ ہے, یہ مرتد ہے. سمجھ یہ کافر ہے, مرتد ہے, اسلام سے خارج ہے. اس لانتی نے وہی نظریہ یورپ کا اپنا رکھا ہے. اس کو لادین سیکولر لادین جو ہے وہ نظام حکومت کہتے ہیں. سمجھے لادین حکومت اسی کو کہتے ہیں اور سیکولر حکومت اسی کو کہتے ہیں. تو اسلام کو غیر سیاسی سمجھنا یہ کفر ہے بدترین کفر ہے. مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ اسلام حکومت کا حق اسلام کو ہے اور اسلام کی حکومت وہی ہوگی جو ہر بات میں اسلام کی بات کرتی ہو. حکومت کا حق صرف اسلام کو ہے دنیا میں اور کسی کو, باقی سب ظالم غاصب ہیں. اور اسلامی حکومت وہی ہوگی جو اپنی ہر بات میں فاروق اعظم کی حکومت کی طرح اسلام کی بات کرے. سمجھ نہیں آئی ہو ڈومرو؟ تو یہ اعتقاد رکھنے والا شخص بنیاد پرست ہوتا ہے ان کے نزدیک. اور جو سنیے جو اسلام کے جہاد کی بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ کتی کے بچے دہشت گرد. اب دہشت گرد انتہا پسند اور بنیاد پرست تین لفظوں کا پتہ چل گیا.